ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ جلسہ سالانہ جرمنی 2016 کے ایام کے چند واقعات۔ حصہ چہارم۔ تعارف۔ حضور انور کے دورہ جرمنی 2016 کے بارے میں ڈائری کے پہلے حصے میں خاکسار نے اس بابرکت دورے کے دوران حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے پہلے ہفتے کی مصروفیات کا ذکر کیا تھا۔ اس دوسرے حصے میں حضور انور کے جلسہ سالانہ جرمنی کے آخری دن کی مصروفیات کا ذکر کروں گا۔ نیز حضور انور کے جرمنی میں قیام کے دوسرے اور آخری ہفتے کی مصروفیات کے حوالے سے بھی تذکرہ ہوگا۔ حضور انور کا لوگوں کو نماز کے لیے بلانا۔ پلان کے مطابق قافلے نے جلسے کے اختتام کے بعد ہونے والی مختلف وفود کی ملاقاتوں کے بعد فرینکفرٹ واپس جانا تھا، جہاں نماز مغرب اور عشاء مسجد بیت الصبوح میں ادا کی جانی تھی۔ تاہم راستے میں رش وغیرہ کی اطلاعات تھیں، اس لیے محترم امیر صاحب نے تجویز پیش کی کہ نمازیں جلسہ گاہ میں ہی ادا کر لی جائیں۔ حضور انور نے ازراہ شفقت اس تجویز کو قبول فرما لیا۔ پروگرام میں اس تبدیلی سے نہایت خوشکن اثرات پیدا ہوئے۔ پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ حضور انور فرینکفرٹ میں نماز کی امامت فرمائیں گے، اس لیے بہت سے احمدی جلسہ گاہ سے اپنے گھروں کے لیے نکل رہے تھے۔ تاہم جب حضور انور نے جلسہ گاہ کی طرف چلنا شروع کیا تو بہت سے احمدیوں کو حضور نے اپنے ہاتھ کانوں تک بلند کر کے اشارے سے توجہ دلائی کہ نمازوں کی ادائیگی کے لیے آ جائیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ میں نے حضور انور کو ایسا کرتے دیکھا، اور میں نے اس منظر کو نہایت خوبصورت پایا جب حضور انور بنفس نفیس احباب کو نماز کے لیے بلا رہے تھے۔ جب ہم جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ جرمن جماعت نے مرکزی جلسہ گاہ میں مختلف بیریئرز کو ہٹا دیا تھا اور وائنڈ اپ کا کام کافی حد تک مکمل ہو چکا تھا۔ یہ دیکھنے پر مجھے خیال آیا کہ یہ ہماری جماعت میں جرمن قوم کی غیر معمولی تیز کارکردگی کی ایک مثال تھی۔ حضور انور کا امیر صاحب جرمنی کے تبصرے سے محظوظ ہونا۔ حضور انور نے چند منٹ احباب جماعت کا ہال میں داخل ہونے کا انتظار فرمایا۔ اس دوران امیر صاحب جرمنی نے حضور انور کو ایک پیغام کے بارے میں بتایا جو انہیں اسی وقت موصول ہوا تھا۔ امیر صاحب نے بتایا کہ مجھے ابھی امیر صاحب UK کی طرف سے پیغام موصول ہوا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ انہیں خوشی ہوئی ہے کہ UK جماعت کے 1700 احباب کی شمولیت کے باعث جلسہ سالانہ جرمنی کی حاضری کافی اچھی ہو گئی ہے۔ امیر صاحب جرمنی نے مزید بتایا کہ میں نے انہیں جواباً تحریر کیا ہے کہ جزاک اللہ، اور مجھے بھی خوشی ہے کہ جلسہ سالانہ UK کی حاضری بہتر بنانے کے لیے جماعت احمدیہ جرمنی کے 4500 شاملین کو شرکت کی توفیق ملی تھی۔ حضور انور امیر صاحب جرمنی کے اس تبصرے سے محظوظ ہوئے اور خوب مسکرائے۔ ایک حقیقی سعادت۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اپنی رہائش گاہ پر واپس تشریف لے جاتے ہوئے حضور انور نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ عابد، تم آج شام کی میٹنگ کے نوٹس بنا کر تھک گئے ہوگے۔ خاکسار نے جواباً عرض کی کہ حضور، اس موقع پر حاضر ہونا اور یہ سننا کہ کس طرح مختلف اقوام عالم سے لوگوں نے احمدیت قبول کی ہے، حقیقت میں ایک سعادت ہے۔ اگرچہ یہ ایک مختصر لمحہ تھا، تاہم حضور انور کی کسی کو یاد رکھنے اور خیریت دریافت فرمانے سے بہت سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ چند مبارک لمحات۔ ایک ملاقات کے دوران ایک غیرت جماعت دوست آدم شاہین صاحب نے حضور انور کو بتایا کہ انہیں چند ماہ قبل احمدیت کے بارے میں علم ہوا اور جماعتی لٹریچر پڑھنے اور جلسہ سالانہ میں شمولیت نے ان پر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ حضور انور سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ جب سے میں جماعت احمدیہ کے ساتھ رابطے میں ہوں، میں بے حد متاثر ہوا ہوں۔ میں نے بانی جماعت احمدیہ کی کتاب کا ایک نسخہ کئی ماہ اپنے پاس رکھا اور اس سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کی۔ اب جلسے کے دوران میں نے آپ کے خطبات سنے ہیں اور مجھے ایسے لگا جیسے آپ میرے استاد ہیں اور رہنما ہیں۔ موصوف نے مزید عرض کیا کہ میں آپ کو تمام لوگوں کا خلیفہ مانتا ہوں، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، مغرب سے تعلق رکھتے ہوں یا مشرق سے۔ جماعت احمدیہ کے بارے میں پڑھنے کے بعد اور اس کی سچائی کو جاننے کے بعد میرا ایمان ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ ایک الہی جماعت ہے جو پوری دیانتداری کے ساتھ قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ یہ سن کے حضور انور نے فرمایا کہ اگر اب آپ کو یقین حاصل ہو گیا ہے اور آپ کا دل اطمینان پکڑ چکا ہے تو آپ کو بیعت کر کے ہماری جماعت میں داخل ہو جانا چاہیے۔
نہایت جذباتی انداز میں موصوف نے کہا کہ جی ہاں، میری خواہش ہے کہ میں احمدیت قبول کروں اور اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل پیرا ہوں اور اس کو دور دور تک پھیلاؤں۔ یہ چند لمحات حقیقتاً ایمان افروز اور جذباتی کر دینے والے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آدم صاحب کو جلسہ سالانہ میں شمولیت کے باعث جماعت احمدیہ کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا۔ حضور انور کی موجودگی نے انہیں مکمل طور پر اطمینان کا احساس دلایا تھا اور احمدیت قبول کرنے کے لیے انہیں خود اعتمادی بھی دی تھی۔ الحمدللہ۔ ایک احمدی خاتون کے جذبات۔ اس میٹنگ کے اختتام پر میری ملاقات ایک انڈونیشین خاتون مریم صاحبہ سے ہوئی جو ڈینٹسٹ بن رہی تھیں۔ جب میں ان سے گفتگو کر رہا تھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی اور آنکھوں سے آنسو بھی رواں تھے۔ حضور انور سے ملاقات کے بارے میں موصوفہ نے بتایا کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں اس وقت کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ حضور انور کس قدر محبت کرنے والے اور شفیق وجود ہیں۔ ہمارے لیے جرمنی آنا آسان نہیں تھا اور ہمیں اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑی، لیکن ہم ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم جو بھی قربانیاں دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتی ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا کئی گنا بڑھا کر اجر دیا ہے۔ حضور انور کا اچانک دورہ۔ 6 ستمبر 2016 کی صبح مکرم عبد الماجد طاہر صاحب، مکرم مبارک ظفر صاحب اور خاکسار 10:30 بجے اپنے دفتر میں بیٹھے تھے۔ 10:40 پر اچانک ہم نے حضور انور کو اپنے دفتر میں رونق افروز ہوتے دیکھا۔ ہم تینوں نے خرگوشوں کی طرح چھلانگ لگائی تاکہ ہم اپنی ٹوپیاں اپنے سر پر رکھ سکیں۔ حضور انور نے استفسار فرمایا کہ خاکسار کیا کر رہا ہے، جس پر خاکسار نے عرض کی کہ میں پریس ریلیز کی ڈرافٹنگ کر رہا تھا۔ بعد ازاں حضور انور نے ہمارے دفتر میں ایک بڑا کالے رنگ کا صوفہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا کہ ہم میں سے کون اسے سونے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ 1 منٹ کے دورانیے کے بعد حضور انور اپنے دفتر کی طرف تشریف لے گئے، اور جو ہی آپ تشریف لے گئے تو ہم تینوں نے اس خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جو حضور انور کے اس اچانک آمد سے ہمیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم تینوں کو حضور انور کے سایہ شفقت میں کئی سال سے خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے اور حضور انور سے مستقل ملاقات کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ تاہم اس 1 منٹ کے دورانیے کی ملاقات نے ہمارے دلوں کو ایک عجیب قسم کی خوشی سے بھر دیا جو خلافت کے وجود سے ہی وابستہ ہے۔ ہم اس دن ان لمحات کے بارے میں چھوٹے بچوں کی طرح خوشی سے باتیں کرتے رہے اور بے انتہا خوش تھے کہ حضور انور کی قربت میں وہ چند لمحات ہمیں میسر آئے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ مترجم ابو سلطان، معاونت مظفرہ سربت۔